شیخ بن گئے، ٹھیک ہے نا، عذاب میں خدا ڈالے گا تجھے انشاءاللہ۔ ہاں پہلے بڑے دعوے تھے، بڑے نعرے، کتنے گئے نعرے سارے، اس دن نعرے پہ مارنا ہے، اس کی محبت کھینچ کے لے گئی ہے۔ علیحدہ وقت دل مل جائے، دل نہ ملے علیحدہ اور سامنے کیا فائدہ، ظاہری ملنا تو سارے ملتے، سارے سلام دعا کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، دل قسمت سے ملتے ہیں، دل تو اس نے لگا لیا مائی ڈیئر نہ، نہیں، ہاں داڑھی بھی چھوٹی ہو گئی ہے، ابھی آگے صفائی ہو جائے گی، نہیں، ہاں پہلے آتا تھا 4-4 6 دن رہتا تھا، اب 1 گھنٹے کے لیے آتے چلا جاتا، وہ بھی وظیفوں میں کچھ برکت دیکھی ہے، ورنہ آئے نہ جی، خدا کی قسم، ہم دنیا کو پڑھاتے ساتھ بنتے یا ہمارے ساتھ بنتے؟ محبت دل میں ہوتی ہے، علیحدہ بیٹھنے میں ہوتی ہے؟ دل میں بہت انسان آنکھوں سے باتیں کر لیتا ہے، دل میں بہت خواب میں کسی کو دیکھتا رہتا ہے، دل میں ہوتے اور علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاں کوئی ایسی بات ہے اس میں ایسا بھائی کوئی علیحدہ بات کرنی والا علیحدہ بات، ورنہ میرے پاس جو آتے میں فرق رکھوں گا پھر ناانصافی ہوگی نا، میرے لیے سب برابر ہونے چاہیے، جو ہیں سب کے لیے ایک نظر، ایک محبت، ایک دعا۔ ہاں کسی کو علیحدہ بات کرنے کی وجہ وہ علیحدہ چیز ہے، وہ تو ہے نہیں تم لوگوں کو، مہینے بدل 1.5 مہینے کے بعد آئے اور پیٹی صندوق لے آیا ہوگا، نہیں، بس ہم پیٹی والے پیر نہیں ہیں انشاءاللہ، یہ وظیفے یہ ہم بیچتے نہیں ہیں، اس کی قیمت زمین آسمان میں ادا کر سکتے ہیں، جس میں قرب خدا ہو، قرب رسول ہو، رزق میں برکت ہو، گناہوں سے جان چھٹے، آقا کی محبت پیدا ہو، ہاں جی اچھی طرح دل لگے، اس کی قیمت ہو سکتی ہے؟ یہ تم فی سبیل اللہ دیتے ہیں، تم محبت سے کہا کہ مٹھائی لے آئے، کچھ لے آئے، وہ تو علیحدہ چیز ہے، اور ان چیزوں کی قیمت ہو سکتی ہے، دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، ایمان بنتا ہے، جیسے وظیفوں کا اثر ہے، ایمان تم لوگوں میں آ رہا ہے، تھوڑی بہت محبت ہے خدا رسول کی، کچھ چل گئے اور نمازوں میں دوشی پڑھتے رہتے ہو، کچھ چہرے پہ بھی کچھ رحمت کے آثار ہیں، آ جاتے ہیں، اور تم وہ پیر مال چھوڑ کے میرے پیچھے بھاگو، اگر دل سے لگ جاؤ خدا کا دین دنیا دونوں تمہاری بنا دیتا۔ اس طریقہ ادریسیہ میں ایسا رزق ہے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، اگر انسان دل سے جڑ جائے، ایسا رزق ہے اس میں، انسان کوئی چیز دیکھ کے لگتا ہے، ایسے تو نہیں لگتا ہے، ہم اس میں لگے کوئی چیز دیکھ کے لگے کہ ہمیں رحمت ملی ہے، شہنشائیت ملی ہے، کرم ملا ہے، رحم ملا ہے، طریقے کی برکت ہے، تم میرے پاس آتے ہو، ایسے تو نہیں آتے، ایسے تم چلو گے تو تمہارا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا، تم پر بھی ایسی رحمتیں اتریں گی۔ اس طریقے میں ایسے آثار ہیں، عشق رسول بڑا تیز ہو جاتا ہے، اس کی علامت دیکھو، جو جاتا ہے ذرا دوسری شروع کرتا ہے کہ 40 سال کا بے نمازی ہو، نماز کی طرف آ جاتا ہے، درود اس کا پانی کی طرح چلتا ہے، یہ علامت نہیں محبت رسول، علامت بھی ہونی چاہیے، دعوے میں علامت بھی دیکھنی چاہیے، اور دل سے جڑ جاتا ہے، اس کو اللہ رسول کی قدر کا پتہ چلتا ہے، اس پر کسی کا ہاتھ ہے، بغیر بد دعا کے اس کے دشمن ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اصولوں سے چلے نا، ایک باتیں ہوتی ہیں، حقیقت ہوتی ہے، طریقہ جنسی پاکستان میں میرا خیال نہیں ہے، اسے کچھ وظائف کا نہیں ہوگا، ہم تو عرب میں سارے رہے، ادھر سے لے کے اس کو آئے۔ امام احمد بن ادریسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جو ہمارے طریقت میں اس کی کفالت ضمانت آپ کی ہو، تو آقا جی میری کفالت ہے، میری ضمانت ہے۔ ایک شخص دل سے وظیفے پڑھتا تھا، اس کے حالات بدلے، تو اس کو آقا جی کی زیارت ہوئی، آقا جی نے کہا تم ہماری کفالت ضمانت ہو، بس جا کے کہتے ہیں اپنے شیخ کو جا کے بتایا، اس سے کہا یہ کتابوں میں پہلے لکھا ہوا ہے، امام ادریسی کی 500-600 سال پہلے جا کے دیکھو، آقا جی نے شرح ان کو بخشا تھا، یہ حفاظت ضمانت تھوڑی چیز ہے، پھر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ تم سے کوئی غلطی مصیبت ہوئی، تمہارا دفاع ہوا نہیں ہوا، باتوں سے انسان کہتے ہیں، لیکن جس پر گزرتی ہے اس کا دفاع بھی ہو، رزق بھی اچھا ہو، رحمتیں بھی آئیں، جی نصرت بھی اس کے ساتھ ہو، محفوظ بھی ہو، منصور بھی ہو، اس کا یقین تو خود بن جاتا ہے۔ اب جس شخص نے یہ دیکھا اس کے حالات سے، اس کا تو یقین بن گیا نا، یہ یقین بنانا نہیں ہوتا، ایک سنانا ہوتا ہے، اس سے یقین نہیں بنتا، اس سے معلومات اور تسلی ہوتی ہے۔ یقین تب بنتا ہے تمہارا کچھ بھلا ہو، تمہیں کچھ برکتیں نظر آئیں، تم کو رحمتیں نظر آئیں، تمہیں فتح نظر آئے،
تم بے عزت تھے، عزت والے بننے شروع ہو گئے. تم ہاتھ پھیلاتے تھے، لوگ تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تم پہ ڈرتے تھے، اب لوگ تم سے ڈرتے ہیں. ایک آدمی بادشاہ یا وزیر سے تعلق رکھتا ہے جی، لوگ اس سے نہیں ڈرتے چاہے اسے وردی نہیں پہنی ہو. اس کے تعلقات کا خیال سے رہنا، اس کے یہ نوکری سے بھی نکلوا دے گا. ہاں ایسے خدا رسول کے معاملے سچے ہو جائیں، ادھر بھی ایسے ہوتا ہے. یہ تو تھوڑے سے روپے میں 4 آنے خلاص کیا، تھوڑا بہت فائدہ دیکھتے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے نکل جائیں، آگے نکلتے ہیں. 2 منٹ جو آوڑ ہے تو کل یہاں ملنا. پہلے میں نے جیب کٹنی تو پسٹول دکھا کے کیا تمہارے پاس لاؤ. ڈکیتی ہو، ڈکیتی تو کل نہیں ملتے ہیں، ڈکیتی لوگوں کے سامنے نہیں ملتے. محبت خود کھینچتی ہے. اب تو ہماری ڈیئر نے کھینچا ہوا، جب سے شادی کی بدل دیا. پہلے آتا تو 4 دن رہتا ہے. کئیوں کو دیکھا جی بدل گئے شادی کے بعد، اور واضح نہیں بدلے بلکہ اور مضبوط ہو گئے. عورت کو بھی درویش بنا دی، چل تو بھی تسبیحاں پڑھ اللہ اللہ، سارے گھر میں رحمت ہی رحمت، اور باتیں بدل جاتے ہیں. باتیں نہیں بدلتی. یہ تب انسان کی مضبوطی پتہ کہ ایمان کی، وہ دنیا داری بھی کرے، وہ شادی بھی کرے، تجارت بھی کرے، ہے جی سب کچھ کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، پھر اپنی نماز روز مضبوط ہے. یہ مضبوط یہ کہتے ہیں. روحانیت اسلام میں نہیں ہے. اکیلا کونے میں بیٹھا رہے، نہ ماں کی خدمت، نہ باپ کی خدمت، نہ کاروبار. ہے جی ہم درزی کا کام کرتے رہے، سب کام کرتے رہے. ہم تصویر کونے میں تو نہیں بیٹھے رہے. تو اخیر عمر میں خدا نے کچھ کرم کیا، بٹھا دیا. پھر وہ اپنی نماز کو نہ چھوڑے جماعت کے ساتھ، پھر اپنے وظیفوں کو نہ چھوڑے. یہ ہے. کوئی شادی بھی نہیں، ہاں جی چھڑے چھانٹ، کام بھی نہیں، چل تسبیح پڑھنی ہے. جب تھوڑے سے کاروبار چل گیا، شادی کر لی، خدا کو بھی بھول گیا، نبی کو بھی بھول گیا، بھول گیا اس میں. نمازیں بھی گئی، دروشی بھی گیا. اور باتیں نہیں بدلتے. 6 7 بچے بھی ہو جائے، کاروبار بھی بڑھ جائے، بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. ابھی کہیں یہاں آتے ہیں مجھے اعتبار سے کر رہی ہے، اس کی شادیاں بھی ہوئی نہیں ہیں، کماتے ہیں نہیں، ماں باپ کھلاتے ہیں، آتے 6 دن بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اسکول میں ابھی پڑھ رہا ہے. جب تم فارغ ہو جاؤ، نوکریاں کرو، شادی انسان کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پھر تم خدا کو نہ بھولو، نبی کو نہ بھولو، پھر تہجد بھی پڑھو، پھر نفل بھی پڑھو، پھر یہ پھر چیز معتبر ہے. عمران خان نے مضبوط چھڑا چھان، ہاں جی مفت کا لنگر ہے، یہاں کھانا پینا ملتا ہے، آ کے پڑھ گیا بیٹھا. روزے بھی رکھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحاں بھی پڑھ رہا ہے. اب تو شادی کر کے تسبیحاں پڑھ، شادی کر کے تہجد پڑھ، کاروبار کر، ماں باپ کے سکھ دکھ میں شامل ہو، وہ معتبر ہے. یہ چیزیں اتنی معتبر نہیں. بتا کر جیسی چیزوں سے منع کیا کہ انسان روحانیت کرے. اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں، پہلی قوموں میں تھی. تھوڑا سا پڑھا. چل ٹھیک ہو گیا. چل موچی کے پاس جاؤ، سوال کرنا پڑے گا. بھائی ہمارا جوتا کہاں؟ تو بولے نہیں کرنے چاہے موچی اس کی جگہ ہے. اب موچی ہے، چمار ہے، جو یہاں ہے تو سوال کرنا پڑے گا. صاحب بن کے نہیں آنا پڑے گا، کرنل بن کے وظیفے نہیں پڑھنے پڑے گا. اللہ کا بندہ، غلام رسول، یہ سب کے لیے، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وزیر ہو. اصول ایسے پولیس والا کھڑا ہو، ہاں جی تم حکومت کی نسبت سے اس کو دیکھتے ہو، ہاں جی اس کی بات ماننی پڑے گی. چاہے تم کرنل اور جنرل، تم موٹر کھڑی کرو کھڑی، لائسنس دکھاؤ، ٹھیک ہے. جبر تھوڑا ٹھہر کر میں دیکھتا ہوں کوئی بات ہے، کیونکہ جی میں یہ تو چلے گا، سمجھ جاؤ بس. ہاں کسی بعض لوگ عہدے والے ہوتے ہیں یا کچھ مالدار ہوتے ہیں، ان پہ خدا کی رحمت جلدی نہیں آتی، دیر سے آتی. بعض لوگوں پر بڑی جلدی آتی، لاکھ گناہ گار ہو، تو کہ اللہ کا نام بڑا ہے، نبی کا نام بڑا ہے، بڑا ڈر ڈر کے بیٹھتا ہے.
اور بعض وقت یہ آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ایسے ہوتا ہے، کچھ عہدہ رکھتے ہیں یا مالیت رکھتے ہیں یا کوئی دنیا کا منصب رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے وظیفے لیا لے گیا، ہم نے بہت احسان کیا، خدا نبی پر شیخ پر، ہم بڑے آدمی ہیں۔ لیکن بعض مشاہد حکمت سے ان سے بھی تواضع سے آتے ہیں، کسی طرح منحوس لگ جائے اس کو ایسا ایسا کرتے ہیں، اوپر اوپر سے، اندر سے نہیں کرتے ہیں، اندر سے کہتے ہیں بڑا خبیث ہے، دیر سے ٹھیک ہوگا۔ یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں سور کی رگ ہے، ہاں اس میں کوئی سور کی رگ ہے، یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جی، دیکھیے سلام کیسے کرتے کسی پہ ایسے کرتے، جب تک نوکر نہ سلام کرے خود سلام نہیں کرتا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور آقا جی کہ جو تکبر کا خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا، تواضع خدا کو پیار ہے، اور تواضع اپنے سے بڑے سے نہیں ہوتی، بڑے کے سامنے تواضع کری جاتی ہے، بڑا ہے نا، لیکن تم بڑے ہو، مثلا گھر میں بڑے ہو یا عہدوں میں بڑے ہو یا کسی اپنے سے چھوٹے کے ساتھ ایسے بولو، اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور سمجھے جہاں تم لوگ چھوٹا وہ تو بڑے کے سامنے کرے گا، وہ تواضع تو ہے ہی ہے، وہ تو چلتی خود بخود ہوتی ہے، لیکن تم عہدہ رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے اس پر کہ تمہارے سامنے اس کو مار بھی سکتے ہو، اس کو سب کچھ، لیکن قدرت رکھتے ہوئے اس سے درگزر کر دے، جا معاف، اچھا ایسے نہیں ہے۔ پھر نظر کہیں آیا، خیریت سلامت، لیکن تمہارا عہدہ بہت بڑا، مثلا دنیاوی یا دین کا کوئی بھی ہے، لیکن تم میں تواضع ہے، خدا تم کو بہت بلند کرے گا۔ آقا جی نے کہا ادھر تواضع ہوتی ہے، چھوٹا تو کرے گا، نوکر تو کرے گا، لیکن افسر کرے گا، مرید تو کرے گا، شیخ بھی کبھی کرے گا، یا نہیں ایسے یہ مسئلہ ادھر سے کرتا ہے۔ بابا جی سوچ رہا ہے گھر میں کوئی بیوی اکڑے ہو نا، کبھی تواضع کر لیا نا، امن معاف کر دے، کل یہ لوگ کیے، میرے کو غلطی ہو گئی، یا نہیں مانگنی بیوی سے معافی کر، مر جانا نہیں مانگنا۔ تواضع اچھی چیز ہوتی ہے، تواضع اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اور شیرازی ایسے ظالم ہے، بات بھی ظالم ہے، گھر میں بھی ظالم ہے، بیٹھا ہوا پولیس افسر رہا نا، جہاں بات کر کے اکڑ کے کرے، کہیں صلح کے لیے بھیجا، بس زبان کا وقت ہے، نیت کا اچھا ہے، دل کا اتنا برا نہیں ہے، لیکن زبان کا بہت برا ہے، نہ بھی جائے کی زبان سے ایسے ہی نکلتا ہے۔ یہ اور معین ایک شاکر، یہ چند ایسے ہیں منوس کی زبان کی بڑی بری، اتفاق سے بھیج دیا، کہیں جی میں نے اللہ کی قسم ایک نے تعریف نہیں کی کہتے جی وہ سب کچھ ٹھیک ہے، مخلص سے آپ کے ساتھ جان دینے کو تیار، سب محسوس کیا، لیکن بس جی اس کا جو بولنا ہے وہ حاکمانہ آمرانہ ہوتا ہے، افسر رہنا بس وہ علت گھسی ہوئی ہے دل میں کہ حاکمانہ انداز سے بات کرنی ہے، جابرانہ انداز سے بات کرنی ہے، ایک بھی نہیں، سب سے میں نے پوچھا، ہاں بتا ابھی، ان کا مخلص مانتے ہیں آپ کی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا انداز ایسا ہے۔ پھر میں نے دیکھا انداز ایسا، مجھے یقین آ گیا، یہاں خط لکھا، جی میں نے کچھ خدا رسول کی بات سنی ہوئی ہے، میں نرم پڑ گیا ہوں، ورنہ میں مقدمہ چلا دیتا، میں یوں کرتا، میں توں کرتا، میں جوں کرتا۔ اللہ بات سن، جب ہوائیں چلتی ہے نا سخت مصیبت والی ہوائیں جی، سخت ستون، بڑے درخت اکھڑ کے گر جاتے، وہ جو گھاس ہوتی چھوٹی چھوٹی تواضع والی، ہلکے جھکتی ہے، لہراتی چھوٹی چھوٹی، جتنی ہوائیں سخت ہیں، ہوائیں سخت سے تواضع کرتی، سو جاتی، چلو ہوا چل جاتی، پھر کھڑی ہو جاتی، دیکھو درخت اکڑا ہوتا ہے نا، میں نے نہیں جھکنا، اور جڑ سے نکل جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفع، آگے جو اللہ کے لیے تواضع کرے خدا بلند کرتا ہے۔ آپ سے بھائی چھوٹا ہے، بہن گھر میں چھوٹی ہے، نوکر ہے، غریب ہے کوئی، مسکین ہے کوئی، آپ تواضع سے ملتے ہیں، غلطی کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، یہ تواضع، اس سے بڑا کچھ انسان کو ملتا ہے، خدا اس کو بلند کرتا ہے، اس کو قرب ملتا ہے، اس سے تکبر نہیں ملتا، اور یہ چیز پیدا ہونی بڑی مشکل ہے۔ اللہ کے سامنے ڈائریکٹ ہر کوئی جھکتا ہے، تواضع کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے دوسرے کے سامنے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ابلیس کے جب تواضع کی خدا کو سجدہ کرتا ہے، تواضع کرتا، خدا نے کہا میرے سامنے تواضع کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، دوسرے کے سامنے بھی کرتا، میرے لیے کہ میں چاہتا ہوں، خدا میں خدا سے چاہتا ہوں،
کہتے دوسرے کے لیے نہیں ہوتی، میں آدم کے سامنے جھکوں گا، تیرے سامنے جھکوں گا، کدھر نہیں جھکوں گا۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنا، ایک مخلوق کے سامنے جھکنا، لیکن مخلوق کے سامنے جھکنا خدا کے واسطے، اس سے بڑے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جس تمہارا چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، نوکر ہے، کوئی غریب آدمی ہے، غلطی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن مل جاتا ہے، اس کا سامان اٹھا دیتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، اس کے ساتھ کھا لیتے ہو، اس کے ساتھ ہنس لیتے ہو، اس کے ساتھ دل لگی کر لیتے ہو، اس میں بڑا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ اتنا مشکل جی، اگر عہدہ مل جائے نا، اس کا باپ کسان ہو یا کمزور لوگوں پیچھے سے، وہ نہیں چاہتا دوستوں کے سامنے جج صاحب کے ساتھ آ کے اس کا باپ بیٹھے، وہ کسان ہے یا نائی ہے یا مثلاً سبزی بیچنے والا ہے، یا اس کو بڑی مضبوط کرتے، بس ادھر سے کے باہر نہ ہے میرے ساتھ، پسند نہیں کرتے چلنا بعض لوگ، ان کو عہدہ ملا ہے لیکن پیچھے سے کمزور ہے۔ تو یہ دنیاوی حالت ہے، جو دین میں معتبر ہے وہ تقویٰ ہے، ان چیزوں سے آدمی نہیں گرتا، لیکن ان کے نظریے میں ایسا ہے۔ کہتے کہ واقعہ ایک کہیں جج تھا یا پتہ نہیں کون تھا، کوئی افسر تھا، بڑا تھا، جج تھا، وہ کچھ پڑھ پڑ گیا، کسان کا لڑکا تھا، اس کو بڑا عہدہ مل گیا، اس کا باپ کہیں دیہات میں رہتا تھا، کسی وجہ سے شہر میں آ گیا، تو اسی کا بیٹے کو ملتا چلو، پوچھ پچھا کے آ گیا، تو دیکھا وہ جج صاحب بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی شان سے بیٹھا ہوا، وہ اپنا وہی پرانی قمیض اور لنگی جو سی باندھتے ہیں، ہاں جی، اسی حالت میں ان کی ساری تواضع، جیسے پرانے لوگ ہوتے ہیں، بیچارہ آ گیا، اس سے سلام دیا، اس کے پاس بیٹھا، باتیں کرنے لگا، وہ جھجک کے باتیں کرے، اس کو باہر ملنا چاہیے تھا، یہاں کہاں، اگر اس کو عقل ہوتی، خدا تواضع پسند کرتا تو اپنی کرسی پر بٹھاتا، اس سے ادب سے بیٹھتا، میرے والد صاحب ہیں، اسلام اس کو پسند کرتا، تواضع بھی ہوتی، اس کا قدر بھی ہوتی، وہ جھجک کے باتیں کرے، اسے کچھ محسوس بھی ہو کہ پتہ ایسے آج کیوں بولتا میرا لڑکا، وہ سیدھا سادہ تھا دیہات کا، پھر سے کوئی اور افسر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جج صاحب سے پوچھا یہ کون ہے دیہاتی، بولتا یہ ہمارا ہمسایہ ہے، نیبل میرے والد صاحب، اس سے سن لیا، اسے کیا جھوٹ بولتا ہے، اس کی ماں کا ہمسایہ کو شادی کیا خبیث کی، ساری مٹی بم کر دی، جھوٹ بولتا ہے، میں کہوں گا اس کی ماں کا ہمسایہ، اس کی ماں کو شادی کی ہے، خبیث جھوٹ بولتا ہے، باپ کو بولتا ہے میرا ہمسایہ، شرماتا ہے۔ آقا جی غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور کہتے تھے اللہ مسل کا حب المساکین، میں تیرے سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، اللہ مسکین رکھنا، مسکین آنا، مسکینوں کے ساتھ اٹھانا، آقا جی نے کہا، آقا جی کا مسکین 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے امیروں سے، وہ حساب کتاب میں ہی رہیں گے، مسکین ہو کوئی مضمون تو نہیں ہے شریعت میں، تو اچھی چیز ہے، مسکین بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، تکبر سے بچ جاتا ہے، اور بہت سی بلاؤں سے بچ جاتا ہے، پیسے سے انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے ظلم کر لیتا ہے، کیونکہ پیسہ جو کرنا بھی چاہے تو کہاں سے کرے گا، اسی تکبر توڑنے کے لیے آقا جی نے کوئی چیزیں بتائی کہ وہ عبادت میں رنگ میں نہیں ہوا، لیکن عبادت جان اور عبادت میں تیزی اور عبادت میں ایک چیز پیدا کر دیتی، قرب الہی پیدا کر دیتی، جیسے آقا جی نے کہا جس نے پیمند والے کپڑے ڈالے، گدھے پہ بیٹھا، فی الاسواق بازاروں میں پھرا، اس نے تکبر نہیں کیا، عبادت والا تو معاملہ نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے اپنی تواضع کی، مخلوق کی پرواہ نہیں کی، ہاں یہ آقا جی کی باتیں ہیں۔ مرقع جس نے پیمند والے کپڑے ڈالے، رکب الحمار گدھے پر بیٹھا، فی الاسواق بازاروں میں پھرا، اس سے تکبر نہیں کیا، اللہ کی عظمت کے سامنے تو حقیر کرنا، مخلوق کو کیوں دیکھتا ہے، مخلوق سے بلند کر کے گرائے گی، جو مخلوق کو دیکھتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، اس قیاس پہ اولیاء اللہ نے بہت سے ایسے اعمال کیے ہیں جس سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اچھا جی اللہ توفیق دے گا تھوڑا تھوڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ وظیفہ عبادت کے ساتھ تکبر نکلتا جائے تھوڑا تھوڑا، پھر کوئی رنگ اس کو دکھے گا، اور جو یہ چیز نہیں نکلے گی ساری عمر ابلیس کی طرح پڑھائیاں کرتا رہے، مجاہدے کرتا رہے، آخر خراب، اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جی ہاں، جیسے آقا جی نے کہا افضل الحسنات، جو زبردست نیکیاں ہیں اور افضل نیکیاں، قیمتی نیکیاں، ان تصل من قطعک،
تو اس سے تعلق رکھ جو تیرے سے تعلق چھوڑے توڑے. اور رشتے دار نہیں آتے آپ کے پاس موت حیات پر، رشتے داری توڑ دی. دیکھیں آپ چلے جاتے ہیں اس کی موت حیات پر، آپ نے وہ نہیں ہم بھی نہیں جائیں گے، نہیں آپ چلے گئے. یہ آپ نے بہت بڑا ایک جہاد کیا، یہ اس جہاد سے بڑا جو تلوار کا جہاد ہے. نبی کریم نے کہا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں، تلوار کا جہاد چھوڑا، نفس کا جہاد بڑا. کہ خدا جس چیز کو پسند کرتا اس نے رشتے داری توڑی، تم نے توڑی، تم بھی کی جیسے ہوگا. تم نہ توڑو، تم کو پتہ خدا پسند کرتا ہے. تم اپنے نفس کی ذاتیات پر مت جاؤ، اسے نہیں ہمیں، تم جاتے رہو، وہ نہیں آتے نہ آئے. ہم تصل من قطعک. حضرت علی کا مقربین کے ساتھ آگے ہونا تو ایسے کام بھی کیا کر، یہ مشکل ہے. ان تصل من قطعک، جو تیرے سے رشتہ توڑتا تو نہ توڑ، تو چلا جائے کر، ماموں ہے، چاچا ہے، لگتے ہیں ہمارے، چلے گئے موت حیات پر مدد میں. جیسے وہ توڑتے آپ کہیں جی وہ توڑتے ہم گرے، ہم نہیں جائیں گے. اس سے تو گرتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے نہیں جاتا، تو اللہ کی وجہ سے جاتا، اللہ کی عظمت کی اللہ نے پسند کیا. وَأَن تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کسی طرح پر زیادتی کر دی ہے، بدلہ نہیں رہتا، کوشش کرتا بدلہ نہ لوں، معافی دے دوں. یہ بہت اچھا، یہ آقا جی نے پسند کیا. ایسے آدمی کو قرب الہی ملتا، اپنے نفس کی خاطر. وَأَن تُعْطِيَ عَمَّنْ حَرَمَكَ، تمہارے کام نہیں آتے وقت میں مصیبت ہے، تم اس کے کام آ جاتے ہو. آج کل کہاں ایسا، بہت سی چیزیں اللہ توفیق دے. پھر اس عبادت میں رنگ لگتا ہے اپنے آپ کو مٹانے سے. اس نے نہیں کہتے تم مٹا دے اپنے خدا کے لیے، نبی کے لیے، اس کے لیے تو اللہ رسول کے لیے کرنا، تواضع کرنا، مٹا دے اپنے ہستی کو. کہنا تو آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. یہ صوفیہ سے کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے منوس مظفر گڑھی ہے، آدھی بات چھپاتے ہیں، آدھی بتاتے ہیں. بس ایک دوسرے کو مارنا، دوسرے چینل ٹیلی فون کرنا، آؤ جہاد ہو رہا. مسلمان سے جہاد کرے، کافر سے کرتے ہیں. کسی کو معافی کر دینا چاہیے، اگر وہ لڑیں بھی کہیں چھپ جاؤ گا. یہ بہادری تو نہیں. آقا جی کے جو ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، منع فرمایا، پسند نہیں فرمایا رسول پاک. وہ بزدلی نہیں ہے، جب بزدل کہے تم قبول کر لو. تمہارے دل میں سے اللہ نہیں چاہتے، آقا جی نہیں چاہتے، میں قربانی دیتا ہوں، میں جھک جاتا ہوں. چلو حق پر ہو کے حق سے ہٹ جانا. آقا جی کہتے ہیں جنت کے بیچ میں مکان بنواؤں گا اس کو. آپ وہ جنت کا بیچ کا مکان، جی آپ کی خوشی چاہیے، ہم حق سے ہٹ گئے. بھائی یہ ناحق ہے، ہم حق پر ہیں. اچھا بھائی یہ ناحق ہے، ہم حق پر ہیں. ہم کہتے ہیں یہ حق پر ہے، ہم ناحق پر ہیں. صلح ہو جائے گی نا. اس وجہ سے بڑا بننا چاہتے ہیں، تم بڑے بن جاؤ، ہم چھوٹے. تم نہیں جھکتے، ہم جھکتے ہیں، حق والے ہو کے بھی جھکتے ہیں. تم ناحق کو نہ جھکو، صلح ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر بہت بڑی بات نہ ہوتی، مشکل نہ ہوتی، تو آقا جی ایسے نہ کہتے، فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے جنت کے بیچ میں مکان بنواؤں گا. کہ مشکل ہے، لیکن جنت کے مکان سے بھی بڑی چیز ہے کہ آپ کی رضا چاہے، آپ جس سے خوش ہوتے ہم کر لیں گے. سبحان اللہ، بڑا مشکل ہے. جسے مکہ مارا، اس نے گالی دی دوستوں میں، اس رشتے دار نے یہ کیا، گھر میں عورتوں کی باتیں سنی، فتنے فساد شروع رہتے ہیں. رشتے تک توڑ دیتے ہیں آپس میں عورتوں کی باتوں میں. بھئی ہو گیا جو ہو گیا، اندر کوشش کر کے نہ ہو. معافی نہیں. اس کی خالہ نے ایسے کیا تھا، اس کا ماموں نے ایسے کیا تھا، ہمارا چچا بڑا مرا تھا، اس نے یہ کیا تھا. بڑی مصیبت ہے. اسی میں درگزر کرنا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا. اللہ کہتا ہے اتصبرون، اسی دیکھے صبر کون کرتا ہے. اور صبر کا درجہ بڑا ہے، لیکن مشکل بڑا ہے. مشکل بڑا ہے، مشکل بڑا ہے. کیونکہ ناجائز چیز ہونا، ایسے ہونا، خون کھولتا ہے آدمی کا. اس خون کھولنے کو برداشت کر جانا، چپ ہو جانا، مار کھا کے چپ ہو جانا، گالی کھا کے جی بڑا مشکل ہے. جی ہاں ایسے کہ ہم اس کو بتائیں گے، نہیں بتائیں گے، نہیں ضرور بتائیں گے. اگر یہ ہو جائے تو آئندہ کے لیے پتہ کیا ہو، تم میں خدا وہ قوت پیدا کر دے وہ جرت نہیں کر سکیں گے تمہارے. خدا کی قوت تمہارے اندر آ جائے گی، خدا کی رحمت آ جائے گی، خدا کی نصرت آ جائے گی.
تو خدا کے لیے مٹانا، خدا تیرا دفاع کرے. جب خدا تیرے دفاع میں، کوئی تیرا پھر بگاڑ سکتا ہے؟ تیری نوعیت بدل جائے گی کہ تیرا بولنا خدا کا بولنا، تیرا دیکھنا خدا کا، تیری دعا میں اثر، تیری بد دعا میں اثر، تیری عبادت میں اثر، تیرے کہنے میں اثر، تیرے دیکھنے میں، ایسی چیزیں پیدا ہوئی. یہ تھوڑی خوبیاں. لیکن پہلے ایسے کرنا مشکل ہے. تو اللہ سے پہلے آزمائش میں ڈالنا بڑا مشکل کام. خدا نہ کہیں ہو جائے تو پھر خدا صبر کی توفیق دے، سہ جائیں. آقا جی نے پتھر کھا کے صبر کیے نہیں کی ہدایت کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ہم لوگ کسی بات برداشت نہیں کرتے. ادھر بیٹھے صوفی یہی کام کرتے. کوئی کو کہہ دیں نشتر والوں کو یا مظفر گڑھ والوں کو، ان کے رشتے منوسوں کے ایک دوسرے سے، تو ایک جو پارٹی بنا کے لڑائی شروع کر دیتے. کوئی بات چھوٹی سی ہو جائے بتائیں. یہ وظیفی بتاتا ہوں یہ باتیں. وظیفوں کو اگر اثر دیکھنا ہے اور خدا سے اس کی محبت کا قرب دیکھنا ہے تو یہ چیزیں وظیفوں کے ساتھ ہیں، بہت ضروری ہیں. تکبر کو مٹانا، تواضع کرنا، پھر تم کو خاص رنگ نظر آئے گا طریقت کا کیا ہے. خدا کا قرب ملے گا، نبی کا قرب ملے گا. روز 100 لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی. آتی ہے خود پر، نہیں آتی کسی سے پڑھ لو. چھوٹی سی آیت ہے، جب یاد ہو جائے پھر خود پڑھ لینا. آتی ہے آیت الکرسی؟ تو آیت الکرسی کسی سے پڑھ لو گے؟ بس تیسرے کلمہ کا نہیں، میں آیت الکرسی کا پوچھ رہا ہوں. ہاں آتی ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو کسی سے پڑھ لیں پھر چھوڑنا نہیں. 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت الکرسی لکھا ہوا دے دیں گے. تو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. عہد خدا سے کر کے چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، اسی کہہ رہا ہوں. اچھا تو درود شریف کی نیت کر لے، باقی وظیفے لے جا جو پڑھ سکے، ٹھیک ہے. تو علیحدہ عہد کر، علیحدہ کرنا. دونوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، بغیر نظر کے اللہ کو گواہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ. تم بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف نہیں چھوڑوں گا. بسم اللہ الہی ورحمنی ورحمنی بالتوفیق والقبول وصلی اللہ. کیا نام ہے بھائی؟ کس کی مارفت ہے؟ کون لایا؟ سائیوال والا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ چودھری. چودھری نہ بنے، خدا کا نام ہے، اللہ کا بندہ بنے. ہاں کیا نام ہے؟ کس کی مارفت ہے؟ بھائی کدھر؟ کون سا بھائی؟ بھائی کا نام کچھ نہیں، بھائی نام ہے. بھائی بنایا ہوا ہے سکا بھائی نہیں. تو کسی کیا نام ہے؟ محمد صدیق. کس کی کون لایا؟ محمد صدیق. کون سا صدیق ہے؟ اچھا محمد رمضان. کافیاں لے لینا، کافیاں آپ کو دیں گے، اس میں لکھا ہوگا ترتیب و سکھا دیں گے. اگر کھانے کا ٹائم ہے کچھ اور بھی سوچنا ہے، بس کھانے کے بغیر کام نہیں چلتا نا. کھانا وانا آپ کھائیں، جس ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹھے رہے. ہاں خدا جسے سفر کرنا نہیں، بس ان وظیفوں کو پڑھو. دوسری پڑھو اللہ اسباب بنائے گا، اللہ سبب بنائے گا انشاءاللہ. دوسری بہت پڑھو گے نا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. تو کیا ہو گیا؟ ہاں بس پابندیاں کر وظیفوں کی، نمازوں کی. اللہ کی رحمت کا زیادہ سہارا ہے. راولپنڈی والے کیا نام ہے؟ سردار مطلوب خان. خان بن کے تم لوگوں نے مصیبت ڈالی ہے. تو بھی راولپنڈی سے ہے؟ کیا نام ہے؟ کب آیا؟ اکیلا کوئی ساتھ بھی آیا؟
پہلے کس کی معرفت آئے؟ ہاں ادھر کا کیا نام ہے لاہور سے کہاں سے پہلے آ چکا پہلی دفعہ ہے کیا نام ہے تو پھر بڑی دیر سے آیا بے وفا ہے ڈیوٹیوں میں جاتے ہیں وہاں کم جاتے ہیں جایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے وہاں وہ پڑھتے ہیں نبی کو بخشتے ہیں تمہارا حصہ وہاں جاتا ہے آقا جی کی خوشی تمہارے لیے معمولی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے نا ان کی خوشی ہاں جہاں ایک پڑھائی ہوتی دعائیں ہوتی ڈیوٹیاں سیالکوٹ میں ہوتی ہیں لاہور میں ہوتی ہیں جس شہر میں ہوتی ہے یہاں بھی ہوتی ہیں جو دوسرے شہروں میں وہ شرکت کریں اور آقا جی کے معاملے میں اپنا حصے کو بڑھائیں آپ ساہیوال میں ڈیوٹیاں پڑھتے جایا کریں وہاں مستجی سنتے نہیں نبی صلی کی ماما چودھری نہ بنتے اللہ کا بندہ بنتے خدا کیا نام ہے امین ہے وہ زندگی کرتا ہوں کوئی حج نہیں کر سکتا تکبر نہیں ہے حج نہیں ہے تکبر ہے تم سے اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کیا کہتے ہیں ایک لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں لکیر کے فقیر سے بھی بدتر ہوتے ہیں ان کی اصلاح کرنا ہی وقت ضائع کرنا ان کی اصلاح کرنا ہی وقت ضائع کرنا اسے شیخ کی نہیں سننی دوسرے کی سننی جو اپنوں سے درگزر نہ کرے غیروں سے درگزر کر سکتا ہے رسی کا سام بنائے بغض والی چیز کو پسند کر اس میں اضافہ کر جس چیز میں بغض ہو عداوت ہو مسلمانوں کی پہلے یہ ایمان والے ایسے کام کرتے نادان کی دوستی اللہ بچائے بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا بے وقوفی میں اتنا نقصان پہنچاتے ہیں اپنے بھائیوں کو خدا کہتے اصلاح کرو درگزر کرو آپس میں وہ کہتے چلیاں اٹھاؤ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور چھوٹی بات کو بڑی بات بنا کے کہو رسی کی سام بنانے والے بیٹھے ہوئے کراٹے سیکھ لو نا ادھر جا کے اس کراچی اس کو لے جا کراٹے سکھا کے لا کتا چاہے تعالیٰ کے کراٹے سیکھواں پھر مقابلہ کرو آپس میں اچھا وہ ہوتا ہے جو جاہل سے نبھالے بد اخلاق سے نبھالے اس کو کہتے ہیں اچھا اس کو اچھا نہیں کہا جو اچھے سے نبھالے اچھے سے ہر کوئی اچھا ہے اسی آکر جی کے اخلاق اچھے ہوں گے میرے قریب زیادہ ہوگا جس اخلاق برے ہوں گے آکر کا میرے سے دور ہوگا ایک عورت بڑی نماز روزہ پڑھتی ہے تلار فلمبر کی طرح رات دن تسبیحاں پڑھتے ہیں لیکن اخلاق کے ایسے ہیں کہ خدا بچا آکر کا جہنم میں جائے گی وہ کسی کو دشمنیوں پہ اکسانا برائیوں پہ اکسانا کسی کی برائی سے سننا اس میں اضافہ کرنا اور خوشی سے سننا اچھا ہو ایسا ہے آکر کا زنا سے زیادہ غیبت دوستیاں تمہاری یہ سیکھا ہے تم لوگوں سے اتنے عرصے میں وہ ساری رات سکھاتا رہا اس کو قصہ سنایا کہ سائیں صبح پوچھتا ہے زلیخا مرد تھی عورت اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ ساری رات سب اس کو قصہ سناتا رہا صبح بولتا ہے زلیخا مرد تھی کیا عورت ادھر کے ادھر پنجابی والی مثال دیتے مجھے مثال اتنی آتی نہیں ہے جتنے دکھ ہوتی اتنے آن کھل ہوتی خلاص چلو ہاں رضوان بٹ ہنس رہا اس کی زبان ہے نا من اس کو خوشی ہوئی اگا دوڑ پیچھا چوڑ اگا دوڑ پیچھا چوڑ کیا فائدہ ہو کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا صاحب جس میں اخلاق ہے اس میں اس کی عبادت کیا ہے سب بیکار اخلاق کہتے بد اخلاق سے اچھا پیش آنا جاہل سے اچھا پیش آنا بے عقل سے اچھا پیش آنا کسی کو برائی کا بدلہ نیکی دے نہیں برائی کا بدلہ برائی دے برائی کو پھیلاؤ وہ بیٹھا ہوا پیچھے منحوس من کے سب سے اچھا نکلے گا وہ سب سے بدتر نکلا مجھے چھوڑ کے جا کے تلا سے لڑ گیا وہ کھلاتا ہوگا نا جلیبیاں چپسیاں پلاتا ہوگا اس کے پاس پیسے تو ہی ہیں جو قرض چاہیے تو اس سے لے لے دوسرا عیدی پیدا ہو گیا ہاں پپسی کا پینی اس سے ذرا اس کو پیار کر لو
پیپسیاں پلائے گا، پھر کون سے پیچھا چھوڑے گا؟ پھر کو پیپسی کے ساتھ زہر بھی پلائے. اللہ کی رحمت سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے وظیفے چھوڑنے سے. نبی کریم فرماتے اللہ کو وہ عمل پسند اس میں ناغہ نہ ہو، اس کا رابطہ رہے، ناغے سے نقص آ جاتا ہے. ایک آدمی کسی کام میں پہلے لگا نہیں، یا اس کو کوئی نوکری ایسی ملی نہیں، مل گئی پھر اس میں اس نے گڑبڑ کی، پھر نوکری سے چھوٹ گئی، تو میرے خیال پہلے سے زیادہ سے نقصان ہے. ویسے تھا ہی کچھ نہیں، کچھ ملا پھر چھینا گیا. چیز پہلے ملی نہیں ہو لیکن مل کے چھین جائے تو زیادہ وہ اس کا کچھ ہے نہیں کہ پہلے سے تھا ہی نہیں. رحمت کا معاملہ، رحمت ملی پھر خدا نے چھین لی تو بہت بڑا مصیبت ہو گئی نا. ہاں یہ پڑھا کریں، آپ بھی پڑھا کریں، سنا ہے پڑھ لو گے. ہاں تو کاپی وہاں سے لے لینا، پڑھ لینا. ہاں کے نام سے بیزاری یا اللہ کے نام سے بوجھ نہیں ہونا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے یہ پڑھوں نہ پڑھوں، یہ جنتر منتر کوئی جادو تو نہیں ہے، جادو ہے. ہاں تو پھر چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. ہاں اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں تو پھر تم نے سنا ہے تو پھر اس کو نہ چھوڑنے کو آپ ہی لے رہے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. ہاں اچھا جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ جانا ہے تب ٹھیک ہو جائے گا، گڑبڑ کرے گا. خدا کے ساتھ گڑبڑ اچھی ہے یا نہیں اچھی؟ اچھا تو خدا کے ساتھ گڑبڑ اچھی ہے، شیطان کے ساتھ گڑبڑ اچھی ہے؟ تو شیطان کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتا ہے؟ اس سے دوستی پیار ہے. خدا سے گڑبڑ سے شیطان سے گڑبڑ نہ ہو. ہر الزام کرتے تو ایسے ہی دوست لے کے آتا ہے، گٹھیاں والے تھے، پین والے. ہاں جی ان کے ساتھ تو نہیں رلا ہوا، اندر سے رلا ہوا تھوڑا بہت توبہ کرے نہ رہنا ہے. چل ٹھیک ہے، دل سے کہہ رہا ہے چل اب نہیں رہے گا ہم بول انشاءاللہ. چل ادھر اس بات میں نے کر دیا، کر اللہ جانے بس ادھر آتے رلے دل سے ادھر ہوتے بھی تو مصیبت ہے نا. ادھر آ ادھر ہی چل جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز آ کر مصیبت. اب ان کو چھوڑ دے، اگر ان کے ساتھ تعلق رکھے گا تو یہ رحمت لحاظ سے نکل جائے گی. ہاں نبی کریم فرماتے آدمی کا دوست اس کا دین ہوتا ہے، خیال سے دوستی کرے. اگر وہ خدا رسول سے معافقت اس کو نہیں ہے، نماز روزے سے کو اس کا دل نہیں لگتا ہے، اس کا دل دوسری تو تم کو پھر ایسے ہی کر دے گا. یہ آقا جی نے کہا ایسی باتیں. ہاں اس میں احتیاط چاہیے. آپ نہاتے رہے گندے پانی سے نہ نکلے، پاک ہوں گے. جیسے وظیفے پڑھے دوستوں کو نہ چھوڑے، وہ سارا تمہارا پانی پھیلا دے گا. جب اندر سے ادھر جلنا اوپر جانا، ٹھیک ہے پکی بات ہے. چلو ٹھیک، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ تم نے بات کر لی ہے نا، اللہ سے گڑبڑ نہیں کرے گا، شیطان سے کرے گا. ٹھیک ہے کیا ناغا نہ ہو بہت سے اچھا جو چھوپ جائے. بعد میں پہلے انسان کسی کے شوق سے آتا ہے، پھر اپنا شوق لگ جائے تو پھر تیزی آتی ہے. اپنا شوق نہ لگے پھر وہی جو مرتا مراتا پڑ گیا کہ ہم لوگوں کو دنیا کا غم کھا گیا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. تو مرتے وقت کیا لے جاؤ اس چیزوں کا غم لگایا. غم ایمان کو ہونا چاہیے، ایمان ہی ساتھ جائے تو فائدہ ہوگا. باقی چیزیں ساتھ نہیں جائیں گی. جو چیز ساتھ نہ جائے بس زندگی کے ساتھ اس کے پیچھے تباہ کرے. ہاں جی تو کیا فائدہ؟ وہ دکان لگا کے بیٹھا ہو نا، خدا بھی چاہیے لاکھ پتی بھی چاہیے، پیچھے بیٹھا ہو بھائی طرف ہاتھ مارتا. جب ہاتھ اس کا نہیں پڑتا پھر بولتا ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے چلو ملتان سے ہم ان کے پاس چلو. منیب اس کا یہ حال ہے. ہاں بس 12 منٹ میں ماسا چنانچہ میں جاتا نہیں، میں ادھر ہی بیٹھوں گا، میں اللہ کا ہو گیا. اتنی جلدی آدمی اللہ کا نہیں ہوتا. بڑے بیچ میں منزلیں ہیں، بڑی گڑبڑیں ہیں بیچ میں. ہاں 1 منٹ میں اللہ کا ہو گیا. ہاں 1 منٹ میں عورت کا ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں دنیا کا ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں اقتدار والوں کا ہو سکتا ہے، ہر چیز. لیکن اللہ کا مسئلہ کچھ کسی اور رنگ کا ہے. ایک دوسرے پیچھے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا بھی نہ چھوٹے، خواہشات بھی نہ چھوٹے، قربانی بھی نہ دینی پڑے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کر لو منیب کی طرح.
یہ نہیں ہوتا. سب کچھ کٹا کٹو کے چھوڑ چھاڑ کے بھی بے قیمت ہے یہ قربانی خدا کے راستے میں اور نبی کے راستے میں. پھر کرم کا انتظار کریں. ہاں بہر ہم لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، جیسے مشکلات آتی ہیں، لگ جاتے ہیں اللہ کے نام میں. جو محبت سے لگتے ہیں ان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے. پہلے اسی وجہ سے جو کہ مصیبت ٹل جائے گی، کہ تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا، پھر پریشانی دور ہو جائے گی. آگے خدا دل پھیر دیا تو پھر محبت سے لگ جانا. پھر پریشانی ٹلنے ٹل بڑی پریشانی، خدا کی رحمت مل جائے، ایمان مل جائے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے، جس کو میں محسوس کروں یہ ہے. خیالی محبت ہو تو سب کو یہ محبت کلمہ پڑا ہوا، لیکن ہوتا ہے کہ جس کو محبت کہتے ہیں. تو اتنی باتیں کہ تو اسی رستے سے وہ آتی ہیں. لیکن تو نیتیں جو سی نا وہ گھومتی رہتی ہیں. انسان بڑا چکری، اس کے چکر چلتے رہتے منیب کی طرح. 2-3 سال سے اپنے چکر، مرضی آئے تو آگے وہ آ گیا، مرضی آئے تو چلا گیا، مرضی آ گیا سب. ایک دنیا کا کالج ہے، وہ تعلیم ہے، وہ خدا کی تعلیم کے مطابق ہے، نبوت کے کی کوئی قیمت نہیں. اس میں تو اپنی مرضی سے کالج میں آؤ جا سب کچھ کرو تو تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہوگا. تو جب اپنی مرضی سے آئے تو مرضی سے جا، یہی ہے نا. ہاں ایسے ہی کرتا ہے، پوچھ کے جاتا ہے، پوچھ کے آتا ہے وہاں سے. یہ کہتے جیسے کہو گے میں کروں گا، جیسے تیری عقل کہے گی اور جیسے تجھے گھر والے کہیں گے، جیسے تجھے دنیا کہے گی. دل جڑا نہیں ابھی تک. کہہ دینا چاہیے نا، تاکہ کوئی آنا جانا وقت ضائع نہ کرے، تو مستقل قدم اٹھائے. کرتا ہے ایسے لیکن جڑتا نہیں، باتوں سے جڑتا ہے. عمل دیکھنا پڑتا ہے نا، باتوں کو نہیں دیکھنا پڑتا. عمل آپ اس کی داڑھی کو دیکھ کے دھوکہ کھا رہا ہے. اب اس کی دکان خوب چلتی، بڑی داڑھی تسبیح پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار دکان ہے، سارے سودا اس کو لینا. پتہ ہے داڑھی کس رنگ کی ہے، کس مطلب کی ہے، اصلی ہے نقلی ہے، یا لوگوں پر اعتبار جمانا دے. میں صوفی صاحب ہوں، میری دکان میں بڑی برکت ہوگی، خریدو گے. اب ہمیں پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے. ایک پیچھے وہ بیٹھا ہے صوفی صاحب، روزے رکھتا ہے، یہ رکھتا ہے، 16 جماعتیں پڑھا ہوا. اب اس کی شادی وادی ہوگی، پھر دیکھنا کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے. اب خالی کئی ہیں جی اس کی منیب خالی ہوتے، کام شام میں ہوتے، لنگر کی روٹی ان کو ملتی ہے، جگہ ان کو ملی ہوئی، تسبیحاں پڑھ کے لمبے پڑے رہتے. واضح سے پھر گیا کراچیاں، بولا میں تو نکلنا ہی نہیں، میں تو اتنے ہی مرنا. میں نے کہا تو جا، پھر اندر جانا نہیں تو جا. پھر کیا غائب ہو گئے، 3-3 4-4 مہینے غائب. پھر خدا کی رحمت پڑی یا خدا کی مار پڑی، خدا جانے، اللہ جانے، مجھے پتہ نہیں. پھر آوڑے ہاں مجھے نہیں پتا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا. پتہ خدا کی رحمت پڑی، خدا کی مار پڑی، پھر آوڑے 6 مہینے غائب. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کبھی تو بولتا میں نکلتا نہیں، کبھی 6 مہینے غائب. منٹ تولا منٹ ماسا. لیکن دل اس کا تھوڑا لگا ہوا، تھوڑا سا، ایسے نہیں، تھوڑا سا لگا، زیادہ ادھر ہی لگا ہوا، چاروں طرف دیکھتا ہے. جب تو خدا سے ڈر سکتا دیکھنا چھوڑ دے، اللہ رحمت کرے گا. تو اس کا دل جمتا نہیں ہے، پورا اڑا ہوا ہے. ایک آدمی جمع ہوا ہے، ایک اڑیا ہوا. تو اڑیا ہوا جمع ہوا میں فرق ہوتا نہیں ہوتا ہے. کیڑی زبان تم سمجھاؤ میں، یہ اڑیا ہوا ہے بس، جمع ہوا نہیں ہے. بس 100 اللہ پڑھ لیں، 100 اللہ پڑھ لیں، 100 استغفر اللہ پڑھ لیں، 100 درود شریف کم سے کم یہ کریں. پھر آتے جاتے رہیں گے، دیکھیں کیا تمہارا کیا ہوتا ہے. اس کا تو یہ ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا پڑھ لو گے تو کرو، نہیں پڑھ سکتے ہو تو نہ کرو. ہے میں کچھ دیکھتا ہوں کچھ تم کمزور لگتے ہو، یا تمہاری نیت ہے، ارادے میں پختگی نہیں ہے. کچھ پڑھ لے گا یا دروشی کی نیت کر لے بھائی، یہ بس ٹھیک ہے. دروشی تو پڑھ لے گا نا، وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، بس کھانا پینا کھا سکتا. ان پڑھ کھانا پینا کھا سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے کلمے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ کو بڑی مشکل چیز تو نہیں. تو کہیں بسم، آپ نہ بولنا، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انشاءاللہ تعالی درود شریف پڑھوں گا، باقی وظیفوں کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں بس اس کو کاپی دے دے، سمجھا تسبیح دے دو. آپ چاروں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی
100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی پابندی سے پڑھیں گے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو گواہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الہی ورحمنی ورحمہم بالتوفیق والقبول صلی اللہ۔ بسم اللہ، کیا نام ہے؟ بسم اللہ، کیا نام ہے بابا جی؟ رمضان، کیا نام ہے؟ محمد یار، بسم اللہ، الطاف حسین، ماشاء اللہ، چلو تھوڑی دیر کے بعد وہ کاپیاں کمرے سے لے دے دیں گے، اس میں ترتیب ہے، تم کو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، چلو دل لگ گیا خدا کی محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود میں، تو سمجھو بہت بڑی نعمت ہے۔ خود شیطان نے بھٹکا دیا اور غفلت کی تو پھر دنیا تو چھوڑنی ہے، پھر اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا کہ انسان ذات یہی جائے گا، نماز روزہ ایمان، باقی چیزیں نہیں جائیں گی۔ اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ آخر ہمارا فیصلہ اسی پر یہ ایمان پر یا نہیں، ہاں تو اس میں احتیاط کریں، کچھ نمازوں کو جماعت سے پڑھیں اور ذکر کو نہ چھوڑیں، اس سے تقویت آتی ہے دل میں انسان۔ مختصر ہم والے اکثر یہ ہم پڑھا کرو، جب میں دوسری ہم دیکھا ہوں تو پھر پڑھا کرو، ورنہ یہ چھوٹی ہم آواز پڑی کس قدر۔ یہ دیکھو صوفی بنا ہوا ماشاء اللہ، اب پتہ ہے اندر سے باہر سے وہ اللہ جانے ایسے بنا ہوا ہے، نہیں ایک پیچھے بنایا بیٹھا ہے، اب اللہ جانے اندر سے باہر سے، اس سے باہر شال رکھے وہ بھی صوفی بنا ہوا منیب سے، ہاں بس اللہ کرے دل جم جائے نا، ایک ہوتی وقتی کوشش، تھوڑا جذبہ آیا، شوق آیا، پھر سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کے پیچھے لگ جائے پھر ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے، پیچھا اس چیز کا نہ چھوڑے۔ جو لوگ پہلے اس رستے میں چلتے تھے تو ان کے شعر ایسے کہ اس رستے میں لگتے کہتے قبولیت ہو یا قبولیت نہ بھی ہو تب بھی ادھر ہی مرنا، اس کے اللہ والوں کو شعر، مدت گزری پند کریں دیا پھر بھی یار دا ڈیرا پرے تھی پڑے، یار فرید تو تھک نہ جائیں توڑے یار منظور کرے نہ کرے، نہ بھی منظوری تو نہیں اسی طرف ہی جانا ہے، تو نے ہٹنا نہیں، منظوری ہو نہ ہو ایسا پکا ہونا چاہیے، اس دے در مریو ویکھے یا نہ ویکھے تو آدمی پر 100% انشاءاللہ کامیاب، لیکن جو کبھی تولا کبھی ماسا کبھی کوئی خیال کبھی کوئی خیال، جسے منیب کا حال ہے، ہاں چکری، اب تو اس کو نہیں جانتا ہے نا، ہمارا دوست ہے، تم چکری بول کے لڑ پڑے گا، لیکن میں سے لڑ نہیں سکتا، چپ بیٹھا ہوں، اب بولے گا دیکھو جی ہم شیخ صاحب کی تعریف کر کے لے آئے ہیں اور ہماری الٹی تعریف یہاں ہو گئی، تو استاد ہے شاگرد ہے، شاگرد کی تعریف کر کے خراب کرنا ہے، اس کو اچھا کرنا ہے، شاگرد کی تعریف ہی کرتے خراب ہی کرے گا نا، بگاڑے گا اس کو، حوصلہ اس کا بڑا، جس کو پتہ ہے حوصلہ بڑھانا، جس کو پتہ ہے مکار ہے فریب کار ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کو نہیں بڑھانا چاہیے، اس کا حوصلہ مکہ مارنا چاہیے۔ وہ سن رہا ہے، میں اس کو سنا رہا ہوں، آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، آپ کا جو وقت آئے گا پھر آپ کو سناؤں گا، آپ بول نہیں سکیں گے، جیسے تم کو پتہ نہیں ہے نا بولتے ہو، وہ بول نہیں سکتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں، میاں شاگرد اب تم کو کیا پتہ، بچہ پہلے اسکول میں جاتا ہے کھیلتا رہتا ہے، جب آگے چڑھتا ہے ترتیب دیکھتا ہے، نظام دیکھتا ہے، اس کو خود عقل آتی ہے، پھر وہ خود جم جاتا ہے، پھر اس کو خود منافی نظر آتی، بولنا اور آگے باتیں کرنا، خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ 3-4 جماعتیں پڑھ چکا، 5-6 ادھر، تو پہلی جماعت میں تو جتنا مرضی بول تجھے معاف ہے، ہاں چل خوش ہو گیا، چل بڑیاں ہوئیاں کھجوراں سڑیاں ہوئیاں ساڑھے ماہی تکیا لگی دیر نہ ہریاں ہوئیاں لگی دیر نہ ہریاں ہوئیاں کھجوراں سڑیاں ہوئیاں کھجوراں سڑیاں ہوئیاں ساڑھے ماہی تکیا لگی دیر نہ ہریاں ہوئیاں ساڑھے ماہی تکیا
نام پسند نہیں، آقا جی غلامی پسند نہیں۔ آقا جی کہتے ہیں بہتر نام وہ ہیں جو جس میں خدا کی تعریف کی گئی ہو یا خدا کی عبودت بھی ہے بیان۔ اور بعض لوگ ایسے تھے، میں نے دیکھا کل واقعہ بیان کیا، بوڑھا مر گیا ہوگا، بڑا محبتی تھا آقا جی کا، اس نے اپنا نام یغفور رکھا ہوتا، آقا کا ایک گدھا تھا اس کا نام یغفور تھا، وہ نام اس سے گدھے کا اپنا رکھا، محبتی سے رکھا تھا۔ ہمایوں الفاظ ایسے کوئی اتفاق جب ہم کہتے ہیں ہمایوں سے لینا یا اصل الفاظ سے لینا، اگر کچھ لینا اللہ کے بعد تو وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ مرکز کی مرضی ہے، بولا پھر سے ٹویٹر کیا، بولا جی میرا نام جو مرضی رکھ دو، میں کہ مجھے یہ نام بڑے پسند ہے، تین میں سے کوئی رکھ دو، غلام محمد، غلام محمد، غلام رسول، میں نے کہا نہیں بدلو، میں نے کہا ایسے مشورہ دیا جیسے کسی کو مشورہ دیتا، حکم نہیں کرتا، اس نے خود رکھوایا ہے کہ میں غلام، اللہ کرے ہو جائے، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، سنا نہیں چپ ہو جائے، اگر قسمت اچھی ہے اس کا دل خدا سے لگ جائے گا، نبی اچھا گا، مجھے کچھ مقدر ہی ایسا ہے، تو دیکھے گا مسجد میں قرآن پڑھنا، مسجد میں جا کے قرآن پڑھ لوں، بیٹھ کے سورۃ یاسین یاد کر لوں، نہیں مسجد سے ایک دم جی چرا کر سیدھا جا کے فلم میں چلا جائے۔ جو خدا تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگی اس سے وہ بیزار، جو شیطان نفس اچھی اسی کی طرف جائے گا۔ ایک ہوتا ہے وہ اچانک گناہ ہو جانا، ایک ہے عادت بنا، اس کا مزاج ایسے بن گیا، یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ ایسی چیزوں میں نجات بڑی مشکل، انسان مرتدی ہو کے مرتا ایمان چھوڑ دیتا۔ ایک ایک گناہ ہوتا ہے کہ مزاج نہیں بنا اس کا، کہ گناہ کی بات پچھتاتا ہے، روتا ہے، ڈرتا ہے، کرتا نہیں، پھر کہیں پھنس جاتا ہے، لیکن مزاج نہیں۔ جس کا مزاج ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اس میں خوشی رہتی ہے اس میں۔ جس کا مزاج نہیں بنتا اس پر خدا کی بڑا کرم ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے ہر وقت۔ جس کا مزاج بن اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا گناہ مزاج بن جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ سب سے تھوڑے بہت ہو جاتے، کسی سے زیادہ، کسی سے کم، کسی سے کبھی کبھی، لیکن بعض گناہ گار حیا شرم والے ہوتے ہیں، ان میں ایمان ہوتا ہے، بعض گناہ گار میں ایمان نہیں ہوتا۔ اس کی علامت آقا جی نے کیا بتائی کہ ایمان والے سے گناہ ہو جائے اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ سر پر آ گیا، کہ بچے گا نہیں، اتنا ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد کوئی پریشانی ہے اور ڈر ہوتا ہے سمجھو ابھی ایمان ہے۔ اگر گناہ کر کے ڈر خوف نہیں، پریشان نہیں ہے تو پھر سمجھو ایمان کا مسئلہ اس کا خطرے میں۔ آقا کیا ایک منافق سے گناہ ہو جائے ایسے جیسے مکھی بیٹھی ہوتی، پرواہ نہیں، اور مومن سے ہو جائے جیسے پہاڑ سر پر آ گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے انسان بچے، اگر بچنے اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرے اس سے، اور پھر آقا جن کا جس سے گناہ ہو جائے کس کو بتائے نہیں۔ بعض جو غلطیاں کرتے ہیں دوستوں کو شیخ کو بھی نہ لکھے، شیخ کو مجہول لکھے، کہ ڈاکٹر سے کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑتی ہے، میں ڈرتا ہوں خدا کے غضب کے کام ہو جاتے ہیں، مجھ سے نہ ہو، آپ دعا، بس کوئی دعا دے گا دعا کرے گا۔ جو سے گناہ ہو جائے آقا جی کہتے ہیں اس نے اگر بتانا شروع کیا تو حدیث کا مفہوم ہے وہ گناہوں سے نہیں بچے گا، گناہوں میں مر گا، خدا اس کو عافیت نہیں دے گا، کیونکہ یہ چیز تمہارا خدا کا معاملہ، تم کو نہیں بتانا چاہیے، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا پھر وہ اور گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، دوست کا دوستی تک تعلق ہے، دوست کا اس چیز تک تعلق ہے جس چیز میں خدا رسول کا معاملہ ہے، وہ منع ہے، تو کبھی نہیں بتانا چاہیے، جتنا بھی دوست ہو، چاہے یقین بھی اس میں ہو تب بھی نہیں بتانا چاہیے، کہ منع فرما حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ ایسے بیوی کی بات دوستوں سے کرنا، جیسے انسان بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے خفیہ یا کچھ، آقا جی کہتے ہیں خدا بہت برے ٹھکانے میں رکھے گا جو بیوی کی بات بعض دوستیاں کرتے ہیں تو بیوی کی باتیں دوستوں سے کرتے ہیں، اور کس مرد کو خدا برے ٹھکانے میں رکھے گا، آقا جی کہتے ہیں جو بیوی کی بات دوستوں کو بتائے، یا وہ بیوی جو اپنے خامد کی بات عورتوں کو بتائے۔ ان چیزوں میں کچھ احتیاط کیا جائے۔ اور بھی ایسی باتیں شرع میں بعض جگہ چھپانا نہیں ہے، اور جو بیوی کے پاس جائے وہاں بھی آقا جی نے کہا کہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کہ بیوی جیسے صحبت کر لوں جیسے کر لوں، نہیں، اس چیز کی منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اتی احدکم اہلہ، تم میں سے کوئی بیوی کے پاس آئے، فلا تجردن تجرد العیرین،
ایسے ننگے نہ ہوں جیسے دو گدھے ننگے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث شریف، اذا اتی احدکم اہلہ، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، فلا تجردن تجرد العیرین، ایسے ننگے نہ ہوں جیسے دو گدھے ننگے ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں نے لکھا کہ وہ اندھیرا ہو، وہ کپڑے میں ہوں، اپنے کپڑے سارے نہ اتاریں، اتنے جتنا اس کا معاملہ ہے، اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ یہ حدیث میں ہے۔ اسی بات چیزیں آقا جی کی بار بیان کر کے ان کو تعلیم دینے کے لیے۔ حضرت عائشہ صاحب، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، ساری عمر رہی ہوں آقا کے ساتھ، لا رآ منی ولا رأیت منہ، میں نے کبھی حضرت محمد مصطفیٰ سے کچھ نہیں دیکھا، نہ انہوں نے میرے سے کچھ دیکھا۔ یہ احتیاطیں کرنی چاہیے یہاں، نہیں تو اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، خیر نہیں ہوتی ہے۔ اور بیوی کی جانے سے پہلے باوضو ہو، پردہ ہو، کپڑے سارے نہ اتار۔